رضوان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب معاہدہ ہو گیا ہے اسٹاف لیول، چاہے شارٹ ٹرم کے لیے صحیح، آپ کو لگتا ہے پاکستان سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جو اس کی ویب سائٹ کے اوپر ہمیں دستیاب ہے، اس کے اوپر انہوں نے پریس ریلیز باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے 3 مختلف پیراز لکھے ہیں۔ ان کے اندر اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف کہ سوورن ڈیفالٹ کو اوائڈ کیا ہے، بلکہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کی حوالے سے جو صورتحال درپیش ہوئی اس سے مناسب طریقے سے نپٹا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پوری پریس ریلیز پڑھ لی جائے تو اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ میں عابد قیوم صاحب اور شبر زیدی صاحب دونوں کی باتوں سے متفق ہوں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں مختلف پیرائے کے اندر، اور یہ قطعاً کوئی سیلیبریشن کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان نے کس طرح سسٹین کرنا ہے، کس طرح سروائیو کرنا ہے، کس طرح آگے جانا ہے، جو ایک پرسپشن تھا عوام الناس کے اندر وہ ڈسپیل ہوا ہے۔ اور اب اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ سوورن ڈیفالٹ نہیں ہوگا، تو جو 11 ارب ڈالر کے پلیجز ہیں ہمارے سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے جو جنیوا میں ہوئے ہیں، ان کے آنے کی ابتدا بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹ لونز جو ہیں جو کہ اپروو ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ریلیز اس لیے نہیں ہو سکتے ایشیائی ترقیاتی بینک سے اور ورلڈ بینک سے کہ ہمارے پاس یہ آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ یا اس کی مہر نہیں تھی، جو کہ اب لگ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی وہ فنڈ آنا شروع ہوں گے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 12 اگست کو یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر جائیں گی اور 12 اگست کے بعد پھر الیکشن میں جانا ہے 3 ماہ کے اندر اندر، ہمیں 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر۔ تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، کیئر ٹیکر اس طرح ذمہ داری نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور خدشہ یہ تھا کہ اس دوران اگر سٹے باز جس طرح کے انہوں نے اوپن مارکیٹ کے اندر اسپیکولیٹ کر کے ڈالر بائی کر کے اور ہولڈ کر لیے ہوئے تھے، وہ مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر پاک روپی جو ہے وہ اور سلپ کر جائے گا، پاک روپی کی قدر میں کمی واقع ہوگی، تو درآمدات کی قیمتوں میں پھر شدید اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو الیکشن کا دور تھا، اس دوران کہیں کوئی بڑی واردات نہ ہو جائے اس ملک کے ساتھ، تو وہ اوائڈ ہو گئی۔ اب جو بھی کیئر ٹیکر آئے گی وہ سکون سے ٹیک اوور کرے گی اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد سکون سے ڈیلیور کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس معاہدے کو 9 ماہ کا رکھا گیا، یعنی مارچ تک کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دیگر معاملات کو طے کر لیں گے، اور اپریل سے بیونڈ مارچ سے بیونڈ ہم نے جو چلنا ہے اس ساری ایگریمنٹ کی نوک پلک درست کر لی جائے گی، ان معاملات کو صحیح طرح سے نیگوشیٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ اگر اکتوبر نومبر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو دسمبر اور جنوری تک بہرحال ایک حکومت انسٹال ہو چکی ہوگی، وہ جس کی بھی ہوئی۔ رضوان صاحب، آپ سے اس میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا یہی وہ چیز تھی جس کا پی ڈی ایم انتظار کری تھی، اور کیا اب یا واقعی انہیں کانفیڈنس مل گیا، اب الیکشنز آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن شبر زیدی صاحب کا رخ کرتی ہوں۔ شبر صاحب، یہ بتائیے گا کہ معاہدے میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے معاہدے کا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو مزید مالیاتی ڈسپلن دکھانا